الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. ठीक चल रहा है. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق اللہ العظیم۔ معزز نمازی حضرات، شرکائے مجلس اور میری معززات مستورات ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا لطف و کرم ہے اور اس کا ان گنت لا تعداد شکر ہے کہ اس خالق کائنات نے ہمیں دین اسلام جیسی ایسی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا ہے، جس دین حنیف کو قبول کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرف عطا فرمایا ہے۔ تو اس لیے اس دین حنیف کو قبول کرنے کے بعد سب سے پہلا تقاضا یہ ہے جو اللہ رب العالمین نے سورہ یونس میں 58 نمبر آیت میں یہ بات بیان کی ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اللہ کے فضل کے ساتھ، اس کی رحمت کے ساتھ مومنوں کو خوش ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی دولت سے مزین فرمایا ہے، لہذا یہ سب سے بڑی خوشی کسی بھی مومن کے لیے اس کا دین اسلام پہ قائم ہونا یہ بڑی خوشی کا باعث ہے۔ ہم نے سارا رمضان المبارک گزارا، اور وہ رمضان المبارک جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، لہذا دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمائی وہ قرآن کریم کی صورت میں اور رمضان کی صورت میں لازم و ملزوم نعمت عطا فرمائی، جس قرآن کے نزول کا تعلق اللہ نے رمضان کے ساتھ بنایا، اور سارے رمضان میں ہم نے قرآن کریم کی تلاوت سنی اور آیات بینات کے ساتھ اپنے زندگی کے اعمال کو مطابق کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کریم ہماری اس محنت کو قبول فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، قرآن کریم میں ہی اللہ رب العالمین نے یہ بات ہمارے لیے بیان کی ہے کہ خوشی کے موقع پر اترایا نہیں کرتے اور خوشی کے موقع پر تکبر نہیں کیا کرتے، اور انہی چیزوں کی مثال اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جب اللہ تعالیٰ مال و دولت دیں، خوشی اور فرحت کا سامان دنیا میں تمہارے لیے پیدا کریں، تو عاجزی اختیار کیا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے آگے جھکا کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا حتی اذا فرحوا بما اوتوا، کہ اللہ تعالیٰ کے دیے گئے مال سے جب انہیں فرحت اور خوشی محسوس ہوئی تو انہوں نے تکبر کیا، تو اللہ کہتے ہیں اخذناہم بغتۃ، ہم نے ان کی اچانک پکڑ کر لی، اور ایسی پکڑ کر لی کہ اس سے وہ جان چھڑا نہیں سکے، تباہ و برباد ہو گئے۔ اور اسی چیز کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں کیا ہے 20ویں سپارے میں، جہاں پہ قارون کا تذکرہ کیا، فرمایا اذ قال له قومه لا تفرح، کہ جب اسے یہ بات کہی گئی کہ یہ جتنا بھی مال و متاع ہے، دنیاوی ساز و سامان ہے جس کے اوپر تو اتراتا ہے، لا تفرح، اس پہ اتنی فرحت اور شادمانی محسوس نہ کر، اس چیز کو ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس عید میں جو آپ گفتگو سن رہے ہیں، سب سے پہلی بات وہ یہی ہے کہ ہمیں اس خوشی کے موقع پر جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دی، ہمیں خوش تو ہونا چاہیے، لیکن تکبر اور اس چیز پہ فخر یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے جو بات فرمائی، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، مسند احمد حدیث کی کتاب ہے، 13470 نمبر حدیث ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قدمت المدینہ، کہ جب میں مدینہ منورہ میں آیا، ہجرت مدینہ کرنے کے بعد میں مدینہ میں آیا تو تمہارے لیے 2 دن ہوا کرتے تھے، تلعبون فیہما، ان 2 دنوں میں تم کھیل کود کیا کرتے تھے اور فرحت اور شادمانی اور خوشی کیا کرتے تھے، فإن اللہ قد ابدلکم بہما، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں دنوں کی بنسبت اور ان کے متبادل اللہ تعالیٰ نے تمہیں 2 ایسے دن دیے ہیں جس میں تم خوشی کیا کرو گے، جس میں تم اپنے آپ میں فرحت اور شادمانی محسوس کرو گے۔ وہ ایک دن یوم الفطر ہے، یعنی آج کا دن ہے، اور دوسرا دن یوم النحر ہے، جس دن قربانی کیا کرتے ہیں، یعنی یوم عید الاضحیٰ ہے، جس دن ہر مسلمان قربانی اللہ رب العالمین کے راستے میں پیش کرتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، خوشی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل کیسا ہوتا تھا؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی 1394 نمبر حدیث ہے کہ کان اذا اتاہ امر یسرہ او بشر بہ خرا ساجدا شکرا للہ تعالی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی اللہ تعالیٰ کو خوشی عطا فرماتے، زندگی میں انسان کے لیے کئی ایسے مراحل آتے ہیں جہاں پہ انسان خوشی محسوس کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے مسرت کا سماں پیدا کرتے ہیں، اس کے لیے شادمانی کا سماں پیدا کرتے ہیں۔ تو نبوی طریقہ یہ ہے، خر ساجدن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے لیے سجدہ کیا کرتے تھے، شکر للہ تعالی، اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہوئے، اور اس کا بہترین اظہار شکر کے انداز کا آج ہم نے الحمدللہ اس پارک میں اللہ رب العالمین کے سامنے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر کوشش کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا شکر کریں۔ ہم دعا گو بھی ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری اس شکر والے ادا کو اور اس بات کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارا عمل آج کے دن یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس خوشی کا تبادلہ کریں، اس خوشی کو بانٹیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اگر مالی وسائل دیے ہیں تو اپنے رشتہ داروں میں، اپنے عزیز داروں میں، اپنے قبیل داروں میں، اپنے اہل علاقہ میں اس خوشی کو بانٹیں، اور اس خوشی میں اپنے ان دوستوں اور بھائیوں اور رشتہ داروں کو بھی شیئر کریں، اور ان کو بھی اپنے ساتھ شریک بنائیں جن کے پاس شاید اتنے وسائل آپ کی طرح خوشی منانے کے نہ ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ان کو اس کے ساتھ میں لانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث بیان کرتے ہیں کہ احب الاعمال الی اللہ عز وجل سرور تدخلہ علی کل مسلم، کہ اللہ رب العالمین کے ہاں جو پسندیدہ اعمال میں سے ایک بڑا عمل وہ خوشی کا مرحلہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کسی بھی مسلمان کو عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر اسی بات کے حوالے سے ہی اس خوشی کے موقع پر ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو کہی تھی، فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، ابو ذر غفاری لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکیوں میں سے کسی نیکی کو ہلکا نہیں سمجھنا، ولو ان تلقا اخاک بوجہ طلق، آج اس خوشی کے موقع پر بلکہ عام دنوں میں بھی آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ، اپنے کسی عزیز کے ساتھ، اپنی کسی قرابت دار کے ساتھ چہرے پہ مسکراہٹ لاتے ہوئے، چہرے پہ بشاشت اور سمائلنگ لاتے ہوئے اپنے کسی دوست کو ملتے ہیں، اللہ کے ہاں یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اور اسی بات کو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمذی کی 1956 نمبر حدیث میں یہ بات کہی ہے کہ تبسم کا فی وجہ اخیک صدقہ، کہ آپ کا اپنے بھائی کے چہرے پر مسکراہٹ تک کا تبادلہ کرنا اور اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لا کے ملنا یہ بھی بڑا صدقہ ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس خوشی کے موقع پر اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو اس بشاشت اور اس خوش کن چہرے کے ساتھ ملیے جو اللہ رب العالمین کے ہاں بڑا صدقہ ہے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل جو اس خوشی کے موقع پر ہوتا تھا کہ دوسروں کی مدد کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ اپنی مالی مدد کرنا، وہ بہترین ایک دوسرے کے لیے عمل سمجھا کرتے تھے، اور خود فرماتے تھے
کہ الان کہ اب میرے لیے اللہ رب العالمین نے جو دنیا میں سہولت پیدا کی ہے، امشی مع اخی المسلم فی حاجت، کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت میں کام آؤں، احب الی من ان اعتکف فی المسجد شہرا، صحیح الجامع کی 176 نمبر حدیث ہے کہ مجھے ایک مہینے میں ایک مہینہ مسجد میں اعتکاف بیٹھنے سے بہتر عمل لگتا یہ ہے کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے کام آؤں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ عمل یہ آج ہمیں یہ دہرانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے عزیزوں کے، دوستوں کے اور اپنے قرابت داروں کے کام آئیں، تاکہ اس خوشی کے موقع پر ہم بھی ان کو اسی طرح ہی اپنی خوشی میں یاد رکھ سکیں، وہ بھی خوشی اسی طرح ہی منا سکیں جس طرح اللہ نے ہمارے لیے وسائل پیدا کیے۔ اور اگلی بات میرے عزیز دوستو یہ ہے کہ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب ہم کسی کے کام آتے ہیں، اللہ رب العالمین بھی کام آتے ہیں اور اس کا اللہ دست و بازو بن جاتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کی تھی، احفظ اللہ یحفظ کا، کہ آپ اللہ کی حفاظت کریں، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کا یہ مطلب ہے کہ آپ اللہ کے احکامات کی حفاظت کریں اور اس کے جواب میں اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اور جب آپ اللہ کی حفاظت کریں گے، اللہ رب العالمین کی مدد اور ہر لحاظ سے اس کی معاونت تمہارے شامل حال ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا مسند احمد کی 2803 نمبر حدیث میں، تعرف الی اللہ فی الرخاء، آپ اللہ رب العالمین کو اپنی تونگری کے عالم میں، اپنے مالی وسائل کی سہولت کے دنوں میں اللہ رب العالمین کو یاد رکھیں۔ یعرفک فی الشدہ، یہ تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ اللہ کی طرف سے دن پھرتے ہیں، آج ہمیں سہولت ہے کل کسی اور کو سہولت ہوگی، آج کسی کو تنگی ہے کل ہمیں بھی تنگی ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بات کہی ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کو یاد رکھیں، اپنے تونگری کے عالم میں، اپنے خوشحالی کے عالم میں اللہ رب العالمین آپ کو ہر لحاظ سے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی تنگی کے عالم میں یاد رکھے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کے وقت یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی خوشی ہوتی ہے اللہ رب العالمین کو یاد رکھا جاتا ہے۔ اور جامع ترمذی کی 3382 نمبر حدیث ہے، فرمایا من سرہ، کہ جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہے، ان یستجیب اللہ لہ عند الشداد والقرب، کہ اللہ تعالیٰ اس کو شدائد کے وقت، سختیوں کے وقت، مصیبت کے وقت اس کو اللہ تعالیٰ یاد رکھیں، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فلیکثر الدعاء فی الرخاء، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو فرحت، سہولت، آسانی دنیا میں دی ہے، اس کو چاہیے اللہ رب العالمین کو ان دنوں میں یاد رکھا کرے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین نے انسان کی فطرت جو ہے وہ سورہ یونس کی 12 نمبر آیت میں بیان کی، فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ او قاعدا او قائما، انسان کی کیفیت یہ ہے کہ انسان کو جب جو ہے نا تکلیف پہنچتی ہے، دعانا لجنبہ، وہ پہلو کے بل لیٹتا ہے ہمیں یاد کرتا ہے، قاعداً بیٹھتا ہے ہمیں یاد کرتا ہے، اور کھڑا ہوتا ہے تو ہم اللہ کو یاد کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مصیبت میں پھنسا ہوا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب ہم اسے تکلیف دور کر دیتے ہیں، اس کے لیے مالی مسائل ختم ہو جاتے ہیں اور گھر کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، مرہ کأن لم یدعنا الی ضر مسہ، اس کا رویہ ایسے ہو جاتا ہے جس طرح اس کو کبھی کسی تکلیف نے چھوا ہی نہیں، وہ ہم سے ایسے بے رخی اختیار کرتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے جو اللہ رب العالمین نے میرے بھائیوں بیان کی ہے۔ تو اس لیے اس خوشی کے موقع پر اللہ رب العالمین کو یاد رکھنا، دینی اقدار کا تحفظ کرنا میرے بھائیوں بڑا ضروری ہے۔ اور اس خوشی کے موقع پر ایک اہم بات یہ ہے کہ جس طرح نیکیاں ہم نے نماز کی صورت میں، روزے کی صورت میں، اور اسی طرح اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کرنے کی صورت میں، تلاوت آیات کرنے کی صورت میں ہم نے کی، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کی، میرے عزیز بھائیوں اللہ رب العالمین آج بھی وہی ہے، وہی رب العالمین ہے، شوال چڑھ گیا ہے، وہی رب العالمین ہے، اور نیکیوں کا یہ تسلسل میرے بھائیوں رمضان کے بعد بھی قائم رہے۔ وہی مساجد ہیں، وہی رب العالمین ہے، وہی مؤذن ہے، وہی امام ہے، وہی ساری دنیا ہے، صرف دن بدلتے ہیں، طریقیں بدلتی ہیں، ہمارے رویے بدل جاتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، نمازوں کی سستیاں اور مساجد میں غیر حاضریاں، یہ ہمارے لیے وہ آئینہ ہے جو ہماری مسلمانی ہونے پہ ہمیں آئینہ دکھاتا ہے کہ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ ہے اصل تمہاری مسلمانی، کہ رمضان میں تو تم فجر کے وقت مسجدیں بھرا کرتے تھے اور تراویحوں کے وقت مساجد بھرا کرتے تھے، ختم قرآن کے موقع پر چودراہٹ جمانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ یہ مسجد اب بھی وہی مسجد ہے، وہی مساجد ہیں، وہی نفوس ہیں، وہی دنیا ہے میرے بھائیوں، وہی رب ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ اس لیے یہ نیکیوں کا تسلسل،
اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ابھی شوال آنا ہے، اگر روزے کی قدر و قیمت ہمارے ذہن میں ہے نا تو اس روزے کو شوال کے 6 روزوں میں بدلیں۔ اگر نماز کی اہمیت ہمارے ذہن میں ہے کہ نماز فرض ہے، اس نماز کو آج بھی میرے بھائیوں اسی باقاعدگی سے ادا کیجئے جس طرح رمضان میں ادا کیا کرتے تھے۔ اگر قرآن کریم ہمارے لیے بہترین کتاب ہے، اس کی تلاوت آج بھی اسی انداز سے کیجئے جس طرح رمضان المبارک میں کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے وہ نیکی کا تسلسل جو ہمیں یاد کراتا ہے کہ قد افلح من تزکا، یہ ہے وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیا۔ پہلے یہ عمل کا تسلسل موجود نہیں تھا، آج موجود ہے۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اس نے اپنا رب کا نام لے لیا، نماز پڑھ لی۔ یہ ہے حقیقی مومن جس نے اپنے رب کو یاد کر کے اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کی ہے۔ اللہ کریم ہمارے لیے یہ چیز پیدا فرمائے۔ میرے بھائی میری بہنیں سارے اپنے یہاں پہ موجود ہیں، اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کو نمازیں پڑھائیں، یہی عبادات کا تسلسل اپنے گھروں میں بچوں سے کروائیں، اپنی بچیوں سے کروائیں، اور میری بہنیں اپنے خامدوں سے یہ عمل کروائیں۔ اگر سستیاں کرتے ہیں ان کو نمازوں کے لیے اٹھائیں، اور سستیاں کرتے ہیں اپنے بچوں کو نمازوں کے لیے اٹھائیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرنا عبادت پر، عبادت کا تسلسل جاری رکھنا، یہ حقیقت میں ہمارے کردار کی تبدیلی ہے جو رمضان ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ کر لی، سچی بات ہے ہمیں خوش ہو جانا چاہیے، ہم نے رمضان کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب لا ترحم کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین ہماری سیئات سے درگزر فرما، الہ العالمین اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہ، اللہ خفیہ گناہ، اعلانیہ گناہ، اللہ ہم سب اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سارے گناہ ہم نے خود کیے، ہماری طرف سے تھے۔ اللہ اپنی رحمت کا قلم پھیرتے ہوئے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ آج ہر چھوٹا ہر اپنے بڑے سے عیدی لینے کی کوشش کرتا ہے، اللہ ہم تجھ سے عیدی اسی صورت میں مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم سے تو راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے پاک کر دے۔ اے اللہ رب العالمین، اے خالق کائنات، اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے معاف کر دے۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں نماز کا پابند بنا، اے اللہ نفلی روزوں کا بھی پابند بنا دے، اے اللہ مسجد کا نمازی بنا دے، اے اللہ قرآن کا تلاوت کرنے والا بنا دے، اے اللہ دین سے، دینی اقدار سے محبت کرنے والا بنا دے، اے اللہ نبی کی سنت سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اے مولا کریم بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین، اکابرین، اساتذہ و مشائخ میں سے اللہ جو فوت ہو کر تیرے پاس پہنچ چکے، اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ پریشان حال ساتھیوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے کئی دوست مالی لحاظ سے پریشان ہیں، اللہ مالی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ کئی گھریلو معاملات میں پریشان ہیں، اللہ گھریلو پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ ہمارے کئی بھائی، ہمارے کئی دوست، ہماری کئی بہنیں اے اللہ گھریلو شدت، مالی وسائل اور تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ ان کی وہ پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ مقروضوں کے قرضے اللہ دور فرما۔ اے اللہ جو بھی کسی لحاظ سے پریشان ہے، اللہ اس کی اس پریشانی کو اپنی رحمت سے فرحت اور شادمانی میں بدل دے۔ اے مولا کریم، اے رب العالمین، اے خالق کائنات، اس میرے مجمع میں، میرے نمازیوں میں، میری بہنوں میں اللہ جو بے اولاد ہے، اللہ ان کو اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ان کو اولاد عطا فرما۔ اللہ جو بیٹوں کے طلبگار ہیں، اللہ بیٹے عطا فرما۔ اے اللہ جو بیٹیوں کے طلبگار ہیں، اللہ بیٹیاں عطا فرما۔ اے اللہ جن کو تو نے اولاد دی ہے، اللہ ان کے اولادوں کو نیک بنا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ الہ العالمین، اے رب العالمین، اے رب کائنات، اے رب کائنات، اے اللہ وطن عزیز میں امن و سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ ارض پاکستان کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ کسی دہشت گردی کے حملے سے اسے محفوظ فرما۔ اے اللہ کسی پیش آمدہ انتشار سے اسے محفوظ فرما۔
اے اللہ وطن عزیز میں سیاسی اور معاشی استحکام پیدا فرما، اے اللہ وطن عزیز میں سیاسی اور معاشی استحکام پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ ارض پاکستان کے بعد اللہ اقوام عالم میں اے اللہ امت مسلمہ میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما۔ اے اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما، اے اللہ اہل کشمیر کی مدد فرما۔ اے اللہ دنیا میں جس کونے پہ بھی مسلمان قسم پرسی کا شکار ہیں، ظلم اور جبر کا شکار ہیں، اللہ اپنی غیبی نصرت اور تائید فرما۔ اے اللہ اہل حل و عقد کو اے اللہ اس کے لیے کوششیں اور کاوشیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم تقبل منا صیامنا وقیامنا ورکوعنا وسجودنا وتلاوت القرآن۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔